السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی کے وگیان بھون میں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور چیف منسٹرز کی کانفرنس پروگرام کے آغاز میں آج یعنی 30 اپریل کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیکنالوجی پر زور دیا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دیا جا رہا ہے، انصاف میں تاخیر کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انفراسٹرکچر مکمل کیا جا رہا ہے، عدالت میں ویکنسیوں کو پور کرنے کا عمل جاری ہے، عدلیہ کا کردار آئین کے محافظ ہے۔ اس کانفرنس کو حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک طرح کا پل سمجھا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر قانون و انصاف کرن رجیجو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا موجود ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اب پورے ملک میں پھیل رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 3688 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے آج 30 اپریل کو جاری کردہ اطلاع کے مطابق اب ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,684 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ جمعے کو کورونا انفیکشن کی تعداد 3,377 تھی۔ اس تناظر میں کووڈ کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اپنی کابینہ میں بی جے پی کے اتحادیوں کی مذہبی مقامات یعنی مساجدوں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کی رائے کی حمایت نہیں کی ہے۔ اس مسئلے پر نتیش نے کہا کہ اس طرح کا مطالبہ غیر ضروری ہے اور وہ ریاست میں اس طرح کے مطالبات سے متفق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کابینہ کے ساتھیوں کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں جو کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ نتیش کمار سابق وزیر اعلیٰ جتن رام مانجھی کی رہائش گاہ پر افطار کے بعد چہل قدمی کے دوران صحافیوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ 18 سے زائد عالمی ہندو تنظیموں اور دنیا بھر کی 41 ہندو ممتاز شخصیات نے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے دنیا بھر کے ہندوؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ اجتماعی خاموشی کو توڑ کر اس نفرت کے خلاف آواز اٹھائیں جس سے ہندو روایات اور تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ امریکہ میں قائم گروپ ہندوز فار ہیومن رائٹس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ہندو مذہبی رہنماؤں اور ہندو تنظیموں کے نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بیان پر دستخط کریں اور ملک کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور بیرون ممالک میں ہندو لیڈروں کو کھلے عام ہندوتوا کو اختیار کرتا دیکھ کر ہم پریشان ہیں۔ بھگوا لباس میں ملبوس سادھوؤں اور سوامیوں کی تصاویر اور ویڈیوز جن میں وہ دسمبر 2021 میں لاکھوں ہندوستانی مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا خوفناک منظر ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہریدوار کے نام نہاد دھرم سنسد کے بعد ہم نے کالج کے طلباء کے ذریعے مسلم خواتین کی نیلامی کے لیے ایپ بنائے جانے کا مشاہدہ کیا اور اب حجاب مسلم لڑکیوں کو کرناٹک میں مساوی تعلیم کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوؤں کے طور پر ہمیں یہ تسلیم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ خدا سبھی جانداروں میں یکساں طور پر موجود ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم سبھی مخلوقات کے وقار کو تسلیم کرتے ہوئے عدم تشدد اور ہمدردی کے جذبے پر عمل کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ہم یہ خط لکھ رہے ہیں ہندوستان میں ہمارے مسلم بھائی بہنوں کے خلاف ہمارے مذہب کے نام پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے تاریخی شہر پٹیالہ میں آج 2 گروپوں کے درمیان پرتشدد تصادم کے دوران پولیس کو مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوا میں گولیاں چلانی پڑی اور امن و ضبط کی برقراری کے لیے کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے شہر میں آج شام 7 بجے سے کل صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ خالستانی عسکریت پسند اور سکھ فار جسٹس تنظیم کے بانی گروپن سنگھ پنو نے خالستان یوم تاسیس منانے کا اعلان کیا تھا اور شیو سینا نے احتجاجاً خالستان مرد آباد مارچ نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ جب شیو سینا کے کارکن خالستان مرد آباد مارچ نکال رہے تھے تو کالی دیوی مندر کے قریب سکھ تنظیموں اور شیو سینا کے کارکنوں کے درمیان شدید جھڑپ ہو گئی۔ اس دوران مندر کے قریب دونوں طرف سے تلواریں بھی لہرائی گئی اور پتھراؤ بھی کیا گیا۔ حالات کو بے قابو ہوتے دیکھ کر سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی موجودگی میں ہوائی فائرنگ کی گئی۔ کچھ پتھر پولیس ملازمین کو بھی لگے جس کے بعد پولیس کو ہلکی طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ اب صورتحال کشیدہ لیکن قابو میں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس سال سے داخلوں کے عمل کو مزید سخت بنا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ درخواست گزار کی جانب سے داخل کی گئی دستاویزات کی پولیس تصدیق لازمی ہے۔ دارالعلوم کے نائب محترمہ مولانا عبدالخالق مدراسی نے ایک بیان میں بتایا کہ اس سال جو طلبہ داخلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے دستاویزات اپنے بشمول آدھار کارڈ، حقیقی رہائشی سرٹیفکیٹ اور ایک حلف نامہ داخل کرنا ہوگا جس پر پولیس کی تصدیق لازمی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس صورت میں کہ طلبہ کے دستاویزات غلط پائے جائیں تو انہیں نہ صرف دارالعلوم سے خارج کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے وارانسی کاشی وشوناتھ مندر گیان واپی مسجد تنازع کی سماعت کا آغاز کر دیا ہے۔ مندر کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ متنازع مسجد وقف جائیداد نہیں ہے۔ کاشی وشوناتھ مندر کی طرف سے جسٹس پرکاش پاڈیا کی بینچ کے
रूबरू पेश होते हुए सीनियर वकील विजय शंकर रस्तोगी ने दावा किया कि वक्फ कानून की दफात का मस्जिद पर इतलाक नहीं होता क्योंकि ये मस्जिद वक्फ जायदाद नहीं है। रस्तोगी ने बहस को आगे बढ़ाते हुए दरख्वास्त गुजारों, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इन दावों को भी मुस्तरद कर दिया कि मस्जिद वक्फ जायदाद है। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुल्क के हालात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क में बदआमनी और मुनाफरत के खतरे से खबरदार किया है। उन्होंने जुमतुल विदा पर अपने जज्बाती खिताब में मुल्क के अंदर समाजी ताने बाने में इंतशार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हर फिरक़े और तबक़े के अफराद अजीब जहनी उलझन में मुब्तला हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि मुल्क में कुछ होने वाला है लेकिन ये नहीं पता कि आखिर क्या होगा। उन्होंने मुल्क में नफरत और लाक़ानूनियत की फ़िज़ा पर सवाल उठाए और कहा कि मुल्क आइन व कानून की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क कानून से चलता है और अगर कानून की बालादस्ती ना हो तो फिर मुल्क तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के आईनी बुनियाद जमहूरियत, मसावत, कानून की नज़र में सभी को बराबरी, मजहबी आज़ादी और सेकुलरिज्म पर रखी गई थी, लेकिन मुल्क के सामने आज ये तमाम निकात सवालिया निशान बनकर खड़े हैं। हिंदुस्तान में गर्मी की शदीद लहर के दरमियान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत 13 रियासतों में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली का शदीद बहरान पैदा हो गया है। शदीद गर्मी की वजह से बिजली की मांग में इजाफा हो रहा है, जबकि कोयले की किल्लत की वजह से पावर प्लांट्स की कारकर्दगी भी शदीद तौर पर मुतासिर होने का खतरा है। बिजली के बहरान से 2-4 राजस्थान और उत्तर प्रदेश की हुकूमतों ने अवाम से बिजली बचाने की अपील की है, जबकि दिल्ली के वजीर तवानाई सतेंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में बिजली फराहम करने वाले कई पावर प्लांट्स में सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है। सतेंद्र जैन ने कहा कि रेलवे रैक की कमी की वजह से राजधानी में कोयले का बहरान पैदा हो रहा है। आमतौर पर पावर प्लांट में कोयले का 21 दिन का ज़ख़ीरा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो दिल्ली को बिजली फराहम करते हैं जिनके पास सिर्फ एक दिन का कोयला मौजूद है। दूसरी तरफ एनटीपीसी ने कहा कि दादरी के सभी 6 यूनिट और ऊंचा भार के 5 यूनिट पूरी सलाहियत के साथ चल रहे हैं। हमें कोयले की मुसलसिल सप्लाई मिल रही है। मुल्क के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले के ज़ख़ीरे का बहरान सामने आने के बाद हिंदुस्तानी रेलवे ने मुल्क भर के मुख्तलिफ जोन में 42 मुसाफिर ट्रेनों को मनसूख कर दिया है ताकि इनकी जगह पर मालगाड़ियों की तादाद में इजाफा किया जा सके और बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को जल्द से जल्द कोयला फराहम किया जा सके। रमजान मुबारक के आखिरी जुमे के मौके पर मुंबई और मज़ाफ़ाती इलाकों में हस्ब मामूल काफ़ी भीड़ देखी गई। जुमे में जहां एक जानिब रियासत, मुल्क और आलम इस्लाम की मसाजिद और मदरसों और मुसलमानों की सलामती और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, वहीं दूसरी जानिब से सड़कों पर नमाज अदा करने से भी गुरेज करने की कोशिश की गई। जिन मसाजिद में नमाजियों के लिए गुंजाइश कम थी वहाँ जुमे की 2 जमातों का नज़्म किया गया था। पंजाब के तारीखी शहर पटियाला में जुमे को 2 बरादरियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के दौरान पुलिस को मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी, लेकिन तशद्दुद के दौरान बरहम हुजूम ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे तस्वीर में देखा गया है कि पुलिस के पीछे शरपसंद हाथों में हथियार लिए भाग रहे हैं और पुलिस आगे आगे भाग रही है अपनी जान बचाकर। पटियाला में पुरतशद्दुद झड़पों को काबिल मजम्मत और बदकिस्मती करार देते हुए पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने लोगों से अफवाहों से गुरेज करने और अमन व अमान के साथ साथ मोहब्बत, अमन, बाहमी भाईचारे और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी को अमन और हम आहंगी में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया कि पटियाला में तसादुम का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मैंने डीजीपी से बात करी है और इलाके में अमन बहाल हो गया है। हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और संत महासभा के कौमी सदर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दारुल हुकूमत दिल्ली का नाम तब्दील करते हुए इंदिरापरिस्ता कर देने का मुतालबा किया। एक दिन कबल ही दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल को मकतूब रवाना करते हुए दारुल हुकूमत के 40 मुकामात के नामों को तब्दील करने का मुतालबा किया था। चक्रपाणी ने कहा कि इस सिलसिले में इनकी तंजीम दस्तखती मुहिम चलाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साबिक नाम इंदिरापरिस्ता था, असली दौर में इसका नाम दिल्ली पड़ गया। महाभारत में भी दिल्ली के इलाके को इंदिरापरिस्ता कहा गया है। उन्होंने दावा किया कि तोमर दौर में यहाँ एक लोहे की सल्लाख नस्ब की गई थी, ढीली ढाली थी, जिस पर लोग इसे ढीली या दहली कहने लगे। बादशाह इस मुकाम का नाम दिल्ली और फिर दहली हो गया। इंदिरापरिस्ता के मायने लॉर्ड इंदिरा का दारुल हुकूमत, जहाँ हर कोई खुशी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को इस सिलसिले में रद्दमल जाहिर करने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह के 2014 के बाद से बीजेपी वाली रियासतों में शहरों, मोहल्लों और रेलवे स्टेशनों का नाम तब्दील करने का सिलसिला चला आ रहा है। अब पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक रियासत का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है।
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ 3 مئی کو چیف منسٹر کرناٹک بسوراج بومائی اور پارٹی عہدیداروں کے ساتھ ریاستی کابینہ کی توسیع پر تبادلہ خیال کرنے کرناٹک پہنچیں گے۔ بومائی نے JS گروپ آف کمپنیز کے ذریعے منعقدہ ایک نئی پروڈکٹ لانچ تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ امیت شاہ 3 مئی کو یہاں پہنچیں گے اور کابینہ کی توسیع پر بات کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان آج عمرہ ادا کیے ہیں۔ مسجد حرم میں آمد کے بعد ان کا متعدد عہدیداروں نے استقبال کیا۔ حرمین شریفین انتظامی کمیٹی کے اعلیٰ عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ طیب ایردوان گزشتہ روز 2017 کے بعد اپنے پہلے دورے کے سلسلے میں ریاض پہنچے تھے۔ ان کا جدہ میں آمد پر شہزادہ محمد بن سلمان نے السلامہ پیلس میں استقبال کیا۔ خشوگی کے قتل کے واقعے کے بعد طیب ایردوان کا یہ پہلا دورہ سعودی عرب ہے۔ ایردوان نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان عبدالعزیز سے بھی ملاقات کی۔ دونوں قائدین کی ملاقات بند کمرے میں رہی۔ امریکہ میں ہندوستانی نژاد ماڈل اور مصنفہ پدما لکشمی نے رام نومی اور ہنومان جینتی کے دن ہندوستان میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس تشدد پر اپنا درد ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے سوشل میڈیا پر کافی ٹویٹس کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان یا کہیں اور ہندوؤں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ یہاں صدیوں سے محبت اور خیر سگالی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹس کے ساتھ دہلی میں جہانگیر پوری تشدد سے متعلق کچھ مضامین شیئر کیے، جن میں دہلی میں جہانگیر پوری تشدد اور رام نومی کے جلوس کے دن مدھیہ پردیش کے کھرگون میں ہوئے تشدد سے متعلق خبریں تھیں۔ اس کے ساتھ پدما لکشمی نے کہا کہ حقیقی روحانیت میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لکشمی نے مزید کہا، ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف تشدد دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ وسیع پیمانے پر مسلم مخالف بیان بازی لوگوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور ان کے ذہنوں میں زہر گھولتی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے آج LB اسٹیڈیم میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت افطار کے موقع پر اپنے خطاب میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ملک کے موجودہ حالات پر پھر ایک مرتبہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض طاقتیں ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ طاقتیں گڑبڑ کرنا چاہتی ہیں۔ کسی صورت میں ہمیں حالات خراب ہونے نہیں دینا چاہیے۔ ہم سب ان حالات کو پرامن رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ توڑ پھوڑ کرنا آسان ہے، تعمیری کام بہت مشکل ہے۔ جس طرح ہم نے کمر کس کے ریاست تلنگانہ کو ترقی کی منزل تک پہنچایا، اسی طرح ملک کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کوششیں کریں گے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد کے ساتھ عید الفطر کی پیشگی مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ صرف تلنگانہ ہی نہیں بلکہ وہ ملک بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسدالدین اویسی نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق مسلمان نہ ڈریں اور نہ گھبرائیں، اگر مومن ہوں تو ضرور غالب آئیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ مسلمان جمہوری طریقہ کار کے تحت صبر اور ہمت سے موجودہ حالات کا مقابلہ کریں۔ اپنے سامنے اسوہ حسنہ کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سخت مشکلات اور آزمائشوں کو پیش نظر رکھیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اویسی نے کہا کہ BJP اور سنگھ پریوار نے مسلمانوں کے خلاف ملک بھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کے رسول کا واسطہ ہے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ہمت سے کام لیں۔ اسدالدین اویسی آج تاریخی مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام 74 جلسے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیتے ہوئے پیشقیاسی کی ہے کہ آئندہ 4 دنوں کے دوران تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، نرمل اور منچریال کے بعض مقامات پر گرمی کی لہر جیسی صورتحال برقرار رہے گی۔ ایک بلیٹن میں بتایا گیا کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران چند اضلاع کے بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہے۔ 2 اور 3 مئی کو تلنگانہ کے چند اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر TSRTC VC سجنان نے رمضان فیسٹیول پیشکش کا اعلان کیا اور کہا کہ اس پیشکش کے تحت کارگو و پارسل سروس ہی 5 کلو پر 25% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کیا کہ TSRTC مختلف مواقعوں اور تہواروں پر کارپوریشن کی بس خدمت سے استفادہ کرنے والوں کے لیے مختلف پیشکش کا اعلان کرتی ہے، جس کا مقصد RTC کے خسارے کو کم کرنا ہے۔ سجنان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ماہ مقدس رمضان میں عوام تحفے تحائف RTC کے کارگو پارسل سروس کے ذریعے اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب کو ڈسکاؤنٹ پر روانہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ کا یہ پیشکش رمضان فیسٹیول کے لیے رہے گا۔ پورے ملک میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف مذہب کے نام پر لڑائی جھگڑے فساد برپا کیے جا رہے ہیں، لیکن شہر حیدرآباد میں گنگا جمنی تہذیب برقرار ہے۔ شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کئی ایسے غیر مسلم افراد بھی ہیں
جو ماہ مقدس رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک دھولپیٹ منگلہاٹ کے ساکن 41 سالہ شنکر سنگھ ولد رام سنگھ ہیں، جو گزشتہ 18 سال سے ہر سال ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کمپنی بنجارہ ہلز میں ایگزیکٹو کی حیثیت سے ملازم شنکر سنگھ نے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہر سال روزے رکھنے پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا ہے۔ وہ ماہ رمضان میں باقاعدہ سحری کرتے ہیں اور شام میں افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے اس اقدام پر رشتہ دار اور دوست خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے، شنکر سنگھ نے کہا کہ وہ ہندو مذہب کے ساتھ دیگر مذاہب جیسے اسلام، سکھ اور عیسائی مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ روزے کے دوران وہ کچھ بھی نہیں کھاتے اور نہ پیتے ہیں، جس سے انہیں سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ انہیں اب عادت ہو چکی ہے۔ جہاں تک عید کا سوال ہے، ان کے دوست احباب عید الفطر کے موقع پر ان سے ملاقات کر کے عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور انہیں عید کی خصوصی ڈش شیر خورما بھی پیش کرتے ہیں۔ شنکر سنگھ نے بتایا کہ وہ چرچ، گرودوارا اور درگاہوں پر بھی باقاعدہ حاضری دیتے ہیں، جس سے ان کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ درگاہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں آج کانگریس پارٹی کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ شیلنگم-پلی حلقے کے انجام کوٹم ریڈی ونے ریڈی کی جانب سے منعقدہ اس دعوت افطار میں نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اس دعوت افطار میں کانگریس پارٹی ریاست تلنگانہ کے اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے صدر شیخ عبداللہ سہیل، کانگریس قائد عظما شاکر و دیگر نے شرکت کی۔ ونے ریڈی نے افطار پارٹی میں عامر علی خان کا خیر مقدم کیا اور اس موقع پر شیلنگم-پلی اور ضلع رنگا ریڈی کے اقلیتی قائدین نے عامر علی خان سے فرداً ملاقات کی اور اقلیتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ افطار پارٹی میں عامر علی خان کی شرکت سے مقامی عوام بالخصوص کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔